خود سے کرنے کی بجائے کسی ایسے شخص کا دیکھ لیا جائے جس پر مسلمان اور قادیانی متفق ہو۔ اگر ایک اس شخصیت نے قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ مطلب لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا ہے اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے تو ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے، اور اگر اس مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، تو اس بات کو قادیانی مان لیں۔ اتنی ساری تمہید اس لیے باندھی پڑی ہے کیونکہ مرزا نے لکھا ہے ایسے ائمہ و کابر کے ذریعے سے جس کو ہر صدی میں فہم عطا فرما ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے اجماعی مقامات کے احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے قرآن پاک کی تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تعریف معنی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا نے لکھا ہے مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہے اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی۔ اٹھا لو کتاب کرامات صادقین صفحہ 20۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر مرزا نے لکھا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں وہ کل کچھ میں نے 8 حدیثیں بتائی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی، اور حدیث نمبر 9 آپ کو بتاؤں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ میں صحیح بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 3449 صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث 155۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم، صحیح مسلم کی بھی حدیث سنان لگا ہوں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ابن مریم ضرور آئے گا، روح مقام پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے احرام باندھیں گے۔ اٹھا لو صحیح مسلم شریف کا جس صفحہ نمبر 408 حدیث نمبر 1252۔ حافظ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ کام آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے نزول کے بعد ہوگا۔ شرح صحیح مسلم از امام نووی پہلے جس صفحہ نمبر 408۔ دلیل نمبر 10 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، تمام انبیاء آپس میں ان کی مائیں
جدا جدا ہیں لیکن دین ایک ہے۔ میں سب سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ نازل ہونے والے ہیں۔ جب ان کو دیکھو تو ان نشانیوں سے ان کو پہچان لو، وہ درمیانی قد والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کا قد وہ بیان ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قد توجہ سے، وہ درمیانی قد والے ہیں، اور رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ہلکے سے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے۔ ایسے محسوس ہوئے گا جیسے ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ نمی یعنی پانی لگا نہیں ہوگا، پانی نظر آئے گا، لگا ہوا پانی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ لوگوں سے اسلام کی خاطر آپ لوگوں سے لڑائی کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا سارے ادیان ختم کر دے گا، زمین میں امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ شیر اونٹنیوں کے ساتھ، چیتے گاؤں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چلیں گے، گھاس کھائیں گے مل کر، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، لیکن وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی صورت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ زمین میں، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، پھر آپ صلاۃ اللہ علیہ پر سلام نماز مسلمان سارے کے سارے مل کر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اٹھا لو مسلم امام احمد حدیث کی کتاب ہے، دوسری جلد، صفحہ نمبر 437، حدیث نمبر 9632، اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4324، مسلم احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرات اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ 6822 حدیث نمبر امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اٹھا لو امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 595، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اٹھا لو فتح الباری چھٹی جلد صفحہ نمبر 493، اور دلیل حدیث نمبر 11 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق حدیث نمبر 11 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، جس رات آمنہ کے لال کو معراج کروائی گئی، آپ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے، ان سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، قیامت کب آئے گی؟ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، ان کو پتا نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے متعلق، پھر ان کے پاس بھی
قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے متعلق، پھر ان کو بھی اس کے متعلق علم نہیں تھا۔ اللہ وہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی گی تو آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا اس کے قائم ہونے کا کہ قائم کب ہونی ہے۔ اس سے پہلے والی باتیں تو اللہ نے مجھے بتا دی، لیکن قائم کب ہوئے گی اس کا پتہ صرف میرے اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر آپ نے دجال کے خروج کا ذکر کیا اور فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نازل ہوں گا۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں اب یہ دیکھو حدیث مبارکہ ہے، قادیانیوں کہاں گئے ہو؟ یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال فانزل، کہا میں نازل ہوں گا آسمان سے، فَأَقْتُلَهُ، تو میں اس دجال کو قتل کروں گا۔ اٹھالہ مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث ہے، صفحہ نمبر 157، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 4081، صفحہ نمبر 309 ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، اس کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 375، اور مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 384 اور صفحہ نمبر 384، 85، 86، 87، 88 میں یہ مکمل 3-4 صفحات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور حدیث نمبر 546، وسندہ صحیح، اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح اسناد اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ علامہ وسیری رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہے، اس کے راوی مؤثر بن عفاظ کو امام ابن حبان رحمہ اللہ الثقات کتاب ہے 5ویں جلد صفحہ نمبر 463، اور امام اجلی رحمہ اللہ نے بھی ثقہ کہا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی حدیث کی تصحیح کا توثیق کر دی، اس پر جرح کا ادنا لفظ بھی ثابت نہیں، لہذا ثقہ ہے۔ مصنف ابن شیبہ رحمہ اللہ میں بھی الفاظ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان بڑے بڑے علو العظام، یہ جو بڑے بڑے الزام لگانے والے، ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی۔ ان بڑے بڑے علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان بڑے بڑے علو العظم رسولوں کے پاس قیامت کا وقت کا درست علم نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے پیغمبر، ان کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لٹا دیا، تو انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کی، کیونکہ آپ اس امت کے آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج قوم کو ہلاک کرے گا اللہ۔ لہذا انہوں نے وہ بات بتا دی جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی۔ اٹھا لو تفسیر ابن کثیر تیسری جلد صفحہ نمبر 248۔ آؤ حدیث نمبر 12، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی دلیل نمبر 12۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق بنی ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گمراہی کا مارا ہوا کانا دجال، گمراہی کا مارا ہوا کانا دجال
لوگوں کے اختلاف و افتراق کے دور میں مشرق سے نکلے گا، 40 دنوں میں زمین میں جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ پہنچے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان 40 دنوں کی مقدار کتنی ہوگی۔ مومن لوگ بہت سختی میں مبتلا ہوں گے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے۔ جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھائیں گے تو سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو قتل کر دے گا اور مومن غالب آ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صادق المصدوق نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، اور خبردار یہ قریب ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اٹھا لو مسلم بیزار کشف الاستار عن زوائد البزار، چوتھی جلد صفحہ نمبر 142، حدیث نمبر 3396۔ وسند حسین حافظ حاسمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسے بزار نے روایت کیا ہے اور ان کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو بحث ہے جو عاصم بن قلیب کے والد قلیب بن شہاب بھی بالاتفاق سکہ ہے، بتایا گیا یہ حدیث صحیح ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور یہ متواتر احادیث دلائل کے طور پر آپ کو 12 جو بیان کی ہے۔ اب وہ بات جو مرزا نے کہی تھی یہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک جگہ پر مرزا نے لکھا ہے نا کہ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اٹھا لو شہادت القرآن صفحہ نمبر 48۔ ایک اور جگہ مرزا مجددوں کو فہم قرآن عطا کیا گیا ہے۔ مرزا کی ان تحریرات سے یہ پتہ چلا کہ مرزا نے لکھا مجدد دین پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، مرزا نے لکھا مجدد دین کو قرآن کا فہم عطا کیا گیا۔ نمبر 3، مرزا نے کہا مجدد دین نے ہر زمانے میں قرآن کے الفاظ اور مفہوم کی حفاظت کی ہے۔ نمبر 4، مرزا نے لکھا ہے کہ قرآن کے معنی و مفہوم اپنی جگہ سے گھڑنا یہی الحاد ہے۔ جب اتنی ساری باتیں مرزا صاحب نے مجددین کے بارے میں لکھی ہے تو پھر قادیانی کیوں کسی ایک مفسر جو کہ مجدد بھی ہو اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ اس بات سے بھی ہم پردہ اٹھا ہی دیتے ہیں، بات واضح کر ہی دیتے ہیں، اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے من حرامی کی ہے، انہوں نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے ہم پردہ فاش کر رہے ہیں ان کی باتوں پر کہ قادیانی کیوں کسی ایک مجدد جو کہ مفسر بھی ہو اس پر اتفاق کیوں نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی ایک مسلمان مجدد جو کہ مفسر بھی ہو اس نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائی گئی، لکھے نہیں ہیں، آج تک نہیں لکھے۔ بلکہ تمام مجددین جو مفسرین بھی تھے انہوں نے ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب قارئین کرام قدر، ہم آپ کے سامنے 13 صدیوں کے ان مجددین کی لسٹ پیش کرتے ہیں
جن کو مرزا نے مجدد تسلیم کیا ہے، اور ہمارا چیلنج ہے یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت قادیانی پیش کرے اور ان مجددین میں سے کسی ایک نام پر بھی اتفاق کر لے تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس مجدد نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر یا ترجمے میں یہ لکھا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اور قرب قیامت زمین واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، تو ہم اس بارے میں قادیانی موقف کو تسلیم کر لیں گے، اور قادیانی بھی یہ لکھ دے کہ جس نام پر اتفاق ہو اس نے اگر قرآن پاک کے ترجمہ یا تفسیر میں یہ لکھا ہوا نہ ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہو، یہ لکھا ہو لیکن اللہ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اب وہ قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے، تو قادیانی اس موقع کو تسلیم کر لیں۔ یہ لکھ لو قائلین کرامی قدر، اب 13 صدیوں کے مجددین کی لسٹ دیکھ لیں جن کو مرزا نے مجدد تسلیم کیا۔ پہلی صدی میں اصحاب مجدد جو تسلیم کیے گئے ہیں، نمبر 1 اللہ اکبر عمر بن عبد العزیز، نمبر 2 سالم، نمبر 3 قاسم، نمبر 4 مقبول۔ یہ پہلی صدی کے اس نے مجدد تسلیم کیے ہیں۔ اب دوسری صدی کے مجدد اصحاب، نمبر 1 امام محمد ادریس ابو عبداللہ شافعی، نمبر 2 امام احمد بن محمد حنبل شیبانی، نمبر 3 یحییٰ بن معین بن عون عطفانی، نمبر 4 شہب بن عبد العزیز بن داؤد قیس، نمبر 5 ابو عمر مالکی مصری، نمبر 6 خلیفہ مامون الرشید بن ہارون، نمبر 7 قاضی حسن بن زیاد حنفی، نمبر 8 جنید بن محمد بغدادی سوگی، نمبر 9 سہل بن ابی سہل بن رنا شافی، نمبر 10 بقول امام شورانی حارث بن اسعد محاسبی ابو عبداللہ صوفی بغدادی، نمبر 11 اور بقول قاضی القزانات علامہ عینی احمد بن خالد الخلال ابو جعفر حنبلی بغدادی۔ تیسری صدی کے مجدد اصحاب، نمبر 1 قاضی احمد بن شریف بغدادی شافعی، نمبر 2 ابو رسل اشری متکلم شافعی، نمبر 3 ابو جعفر طحاوی ازدی حنفی، نمبر 4 احمد بن شعیب، نمبر 5 ابو عبد الرحمن نسائی، نمبر 6 خلیفہ مقدر بالاسد، نمبر 7 حضرت شبلی صوفی، نمبر 8 عبید اللہ بن حسنین، نمبر 2 ابو الحسن خلقی صوفی حنفی، نمبر 10 ابو امام بقی بن مخلد قرطبی مجدد اندلس۔ چوتھی صدی کے مجدد اصحاب، نمبر 1 امام ابو بکر باقلانی، نمبر 2 خلیفہ قادر باللہ عباسی، نمبر 3 ابو حامد اسفرانی، نمبر 4 حافظ ابو نعیم، نمبر 5 ابو بکر خوارزمی حنفی، نمبر 6 بقول شاہ ولی اللہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف الحاتم نشاپوری، نمبر 7 امام بہقی، نمبر 8 حضرت ابو طالب ولی اللہ صاحب قوت قلوب جو طبقہ صوفیاء سے ہے،
نمبر 9 حافظ عامر بن علی بن ثابت بن خطیب بغدادی. نمبر 10 ابو اسحاق شرازی. نمبر 11 ابراہیم بن علی بن یوسف فقیہ و محدث 5ویں صدی کے جناب مجدد اصحاب. نمبر 1 محمد بن ابو حامد امام غزالی. نمبر 2 بقول عینی و کرمانی حضرت رعونی حنفی. نمبر 3 خلیفہ مستظر بالدین مقتدی باللہ عباسی. نمبر 4 عبداللہ بن محمد انصاری ابو اسماعیل. اور نمبر 5 ابو طاہر سلفی. نمبر 6 محمد بن احمد ابو بکر شمس الدین سرخسی فقیہ حنفی 6ویں صدی کے مجدد اصحاب. نمبر 1 محمد بن عمر ابو عبداللہ فخر الدین رازی. نمبر 2 علی بن محمد. نمبر 3 عزر الدین ابن کثیر. نمبر 4 امام رافی شافی صاحب زیدہ شرح شفا. نمبر 5 یحییٰ بن حفص بن مالک حضرت شہاب الدین سہروردی شہید امام طریقت. نمبر 6 یحییٰ بن اشرف بن حسن محی الدین نوسی. نمبر 7 حافظ عبد الرحمن بن جوزی. نمبر 8 حضرت پیر عبد القادر جیلانی سرتاج طریقہ قادری. اور 7ویں صدی کے مجدد اصحاب احمد بن عبد الحلیم تقی الدین ابن تیمیہ حنبلی. نمبر 2 تقی الدین ابن دقیق السعید. نمبر 3 شاہ شرف الدین مخدوم بائیسنی. نمبر 4 حضرت محی الدین چشتی. نمبر 5 حافظ ابن قیم جوزی شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن القیم الجوزی درعی و مشقی حنبلی. نمبر 6 عبداللہ بن اسد بن علی بن عثمان بن خلاد ابو محمد عفیف الدین شافی. نمبر 7 قاضی بدر الدین محمد بن عبداللہ شبلی حنفی و دمشقی. 8ویں صدی کے مجدد اصحاب حافظ علی ابن الحجر اسقلانی شافی. نمبر 2 حافظ زین الدین عراقی شافی. نمبر 3 صالح بن عمر ارسلان قاضی بلقینی. نمبر 4 علامہ ناصر الدین شاذلی ابن سنت میلی 9ویں صدی کے مجدد اصحاب. نمبر 1 عبد الرحمن بن کمال الدین شافی معروف یا با امام جلال الدین سیوطی. نمبر 2 محمد بن عبد الرحمن سخاوی شافی. نمبر 3 سید محمد بن جونس پوری. اور بعض 10ویں صدی کے مجددین حضرت امیر تیمور صاحب قرآن فاتح عظیم الشان. 10ویں صدی کے صحاب ملا علی قاری محمد طاہر گجراتی محی الدین محی السنہ. اور اسی طرح حضرت 4 نمبر پر حضرت علی بن حسام الدین معروف بانی مقتدی ہندی مکی 11ویں صدی کے مجدد اصحاب عالمگیر بادشاہ غازی اورنگزیب. نمبر 2 حضرت آدم بنوری صوفی. نمبر 3 شیخ احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین فاروقی سرہندی المعروف بابا ربانی مجدد الافسانی. 12ویں صدی کے مجدد صحاب محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان نجدی مرزا مظہر جانان دہلوی. اور سید نمبر 3 سید عبد القادر احمد بن عبد القادر اسنی کو کیانی. نمبر 4 حضرت احمد شاہ ولی اللہ حسا محدث دہلوی. نمبر 5 امام شوکانی. اور نمبر 6 علامہ سید محمد بن اسماعیل امیر یمن. نمبر 7 محمد عیاد بن ملا ملانیہ سندھی مدنی 13ویں صدی کے مجدد اصحاب. نمبر 1 سید احمد بریلوی. نمبر 2 شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. نمبر 3 مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ. نمبر 4 بعض کے نزدیک شاہ رفیع الدین صاحب بھی مجدد ہے. نمبر 5 بعض کے نزدیک شاہ عبد القادر کو مجدد تسلیم کیا گیا ہے. ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ممالک میں بعض بزرگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجدد مانا گیا ہو اور ہمیں اطلاع نہ ملی ہو.
اٹھا لو کتاب اصل مصطفیٰ صفحہ نمبر 162 سے لے کر 166 تک. یاد رہے اصل مصطفیٰ کے مصنف کا نام مرزا خدا بخش قادیانی ہے، اور اس کتاب کو مرزا نے بھی پسند کیا تھا. اس کے علاوہ اس کتاب پر مرزا کے بیٹے اور دوسرے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے بھی تقریر لکھی ہے. نیز اس کتاب پر مرزا کے نامور مریدین مولوی عبد الکریم سیالکوٹی، مولانا سید محمد آسن امروی، مفتی محمد صادق، حافظ روشن علی، شیخ یعقوب علی سمیت کئی نامور مریدین کی تقریرات ہیں، جن میں اس کتاب کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار ہے. اور باقی رفع نصوب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو کل سبق میں پڑھایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم صحیح معنی میں قرآن حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.